اللہ کا مطلب ہے، حب کا مطلب عربی میں محبت ہے، صلی اللہ مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہے، کیا ہے؟ جس کے دل میں ہے، حب صلی اللہ جس کے دل میں ہے، حب صلی اللہ میرے سینے میں ہے، یعنی دل کا مطلب حب صلی اللہ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، یعنی بولنے کا مطلب ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتے ہیں۔ تو کسی سمجھ میں آیا؟ اللہ کا میرے ساتھ مل کر پڑھو، سب مل کر پڑھو، حب صلی اللہ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، حب صلی اللہ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل، سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی سمجھتے ہیں آنے والے، ماشاءاللہ، سب مل کر پڑھیے، حب صلی اللہ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل لاکھ دشمن زمانہ ہوا غم نہیں، لاکھ دشمن زمانہ ہوا غم نہیں، جب ہمارا محافظ مدینے میں ہے، حب صلی اللہ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الفت مصطفیٰ ایک زنجیر ہے، الفت مصطفیٰ ایک زنجیر ہے، راہ میں دشمنوں کے وہ شمشیر ہے، حب صلی اللہ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل، سبحان اللہ۔ کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام کو اس سال مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اس وقت تمام فرشتے جو یہاں پر ہیں وہ تمام آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور جو بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول کرتے ہیں اور اسے آمین کہتے ہیں، اور وہ دعا کو اللہ تک پہنچاتے ہیں فرشتے۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد یہاں جو بھی ہیں ان تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت نصیب فرمائے، اور کعبۃ اللہ کا حج نصیب فرمائے، اور جلد از جلد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو سب مل کر پڑھیے، حب صلی اللہ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل میں ہے، مصطفیٰ ہم کو طیبہ بلا لیجئے، مصطفیٰ ہم کو طیبہ بلا لیجئے، مصطفیٰ ہم کو طیبہ بلا لیجئے، اپنے سینے سے ہم کو لگا لیجئے، اپنے قدموں سے ہم کو لگا لیجئے، حب صلی اللہ میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ جو شعر ہے اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک حدیث بولتا ہوں، اس کے بعد وہ شعر پڑھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گلی سے گزرتے تھے، صحابہ کرام، کئی احادیث ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ بولتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گلی سے، کون سی بھی گلی سے گزر گئے تو تقریباً 7 دن تک وہ گلی جو ہے نا خوشبو سے مہک لے کو رہتی ہے، 7 دن تک، کتنے دن؟ 1 ہفتے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ گلی کیا رہتی؟ خوشبو، ایسا مہک رہتا جیسا پورا گلی کو جو ہے نا عطر سے چھنک ڈالے تو کیا ہوگا، ویسی خوشبو رہتی کہتے۔ تو کوئی گلی سے صحابہ گزرتے تو خوشبو کو محسوس کرتے تو بولتے رسول اللہ یہ گلی سے گزرے کیا؟ ہاں گزر کر 4 دن ہوا،
صحابہ بولتے 4 دن ہوا ہے گلی سے گزر کر، 4 دن کے بعد بھی وہ گلی مہکتی رہتی. کیا رہتی؟ خوشبو سے مہکتی رہتی. تو شاعر جو ہے نا یہ حدیث کا نچوڑ جو ہے شعر میں فرماتا ہے. صبغۃ اللہ حضرت تھوڑا غور فرمائیے اس مصرے پر. فرماتا ہے شاعر، عطر جنت کی خوشبو تو ایسی نہیں، عطر جنت کی خوشبو تو ایسی نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. حب صلی علی میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. عام انسانوں کی پسینے میں کیا رہتی؟ بدبو رہتی. کیا رہتی؟ بدبو رہتی، غلیظ جو ہے نا بو رہتی. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بے عیب پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ کوئی بھی عیب نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی اللہ کیا کرا؟ خوشبو رکھا. ایسی خوشبو رکھا کہ سرکار کوئی گلی سے گزرتے تو 1 ہفتے سے بھی زیادہ کیا ہے وہ گلی کیا رہتی؟ خوشبو سے مہکتی ہوئی رہتی. تو شاعر فرماتا ہے، حب صلی علی میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل، عطر جنت کی خوشبو تو ایسی نہیں، عطر جنت کی خوشبو تو ایسی نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. حب صلی علی میرے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. جزاک اللہ. آج یہ محفل رونق بن گئی ماشاء اللہ، بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ ایسی محفلیں بار بار ہم کو نصیب ہوئیں انشاءاللہ. اب انشاءاللہ بلا تاخیر جو حضرت جن کے انتظار میں ہمیں ہیں آ گئے ہیں، انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا. اس سے پہلے ہمارے متولی صاحب کے ذریعے سے چاہنے والے ہر رنگ میں ہوتے، وہ رنگ میں یہ پھول والوں کا رنگ وہ رنگ ہی الگ ہے. ان کی جانب سے انشاءاللہ آپ پھول پوشی عزت افزائی انشاءاللہ کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ایک بڑی خوش نصیبی یہ ہے، ایسی محبت کسے آتی ہے تو سعادات کو سعادات ہی کو آئے گی. انہوں بھی سعادات ہیں، سید ہیں، انہوں بھی سعادات ہیں. واقعی سید خاندانوں کا رنگ رویہ لحاظ الگ ہی ہوتا. اللہ ان سعاداتوں کے صدقے سے اس امت پر رحم فرمائے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ضرور ہندوستان کے لیے اچھے راہیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی. انشاءاللہ وہ نصیحت کریں حضرت. الثقلین نبی الحرمین صلو علی و آلہ و اصحابہ و اتباع اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ العالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
ثم قال الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين. محترم و مقام ائمہ اس برکت والی جگہ آرنی کے اماموں کا میں سب سے پہلے اللہ رسول کے بعد شکر ادا کرتا ہوں اور اپنا سلام پیش کرتا ہوا اس مسجد کے اراکین جو اس محفل کو سجانے کے لیے مال، وقت اور ہر قسم کی محنت لگائے ہوئے ہیں، اور سامعین جو اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے آ کر اپنا وقت صرف کرتے ہوئے یہاں پر سن رہے ہیں، سب کو میں اپنے تہ دل سے سلام اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے آگے ایک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائی گئی۔ اس نعت میں ایک مصرع یہ رہا، عطر جنت میں ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ کیونکہ میرا آج عنوان جو دیا گیا ہے وہ آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جانتے ہوں گے کیا ہے، پھر بھی میں اپنے کم علمی سے آپ لوگوں کو اس میں اور اضافہ کرانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اس سلسلے میں جب یہ بیت پڑھی گئی تھی، جب یہ نعت پڑھی گئی تھی، یہ جو نظم پڑھا گیا تھا، نعت پڑھی گئی تھی، اس میں یہ جو بولا گیا، اس سلسلے میں بھی ایک ایسی نکات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے کہ آثار موجود ہیں۔ عطر جنت میں ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کر کہتے یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹی کو اس کے جہیز میں عطر دینا چاہتا ہوں، عطر دینا چاہتا ہوں۔ کیا بولتے؟ آج کل جیسا 1.5 روپیہ، 100 روپے، 25 روپے، 50 روپے کو جو باٹلا ملتے، ویسا اس زمانے میں عطر نہیں ملتا تھا۔ عطر جو ہے ایک ایکسٹریکٹ تھا جو جھاڑوں سے نکالا جاتا تھا، یا تو حیوانی ہوتا، ویسا نہیں تو جھاڑوں سے نکالا جاتا تھا، اور بہت مہنگا تھا۔ عطر کوئی لگانا تو بہت بڑا آدمی لگاتا، ہر کوئی نہیں لگا سکتا، مہنگا تھا عطر۔ تو ایک صحابی آ کر کہتے یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹی کو جہیز میں عطر دینا چاہتا ہوں، مگر میری حیثیت نہیں ہے کہ میں عطر لوں۔ کیا بولتے؟ میری حیثیت نہیں کہ میں عطر لوں، آپ کچھ مدد کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ، جا کر کوئی شیشی لے کر آؤ، جا کر کوئی شیشی لے کر آؤ۔ تو صحابی جاتے، جا کر ایک شیشی لے کر آتے، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسینے مبارک کو اس شیشی میں بھر دیتے اور بولتے جاؤ، جا کر دو تمہارے بیٹی کو کہ یہ عطر لگائیں۔ ہمیں ہو کو جمال یہ سنیے، یہ سب چیزیں ہم ہو کر جمائیں نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے، جاؤ یہ استعمال کرو، جاؤ یہ رکھو۔ اور کہا جاتا ہے اور تاریخ میں لکھا گیا ہے، ان کے قریب 7 پشت تک، یعنی باپ، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ویسا 7 جنریشن تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر لگانے سے ان کے خاندان میں وہ باس رہی، خوشبو رہی۔ سمجھے؟ تو جب یہ بولے عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، حقیقت ہے۔
کیونکہ عطر بھی تو انہی، جنت بھی تو انہی کا حصہ ہے نا، سمجھے؟ جیسے سورج میں سے لائٹ کوئی لے لیتا ہے، چاند لائٹ لیتا ہے، روشنی ضبط کرتا ہے، کرنے کے بعد جو روشن ہوتا ہے، کیا وہ سورج جیسا روشن ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ جنت تو آپ کے نور سے بنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہے۔ جو جنت آپ کے نور سے بنی ہے وہ کیا اس کا مقابلہ کر سکتی؟ نہیں۔ بہرحال ہم اپنے مدعے پر آئیں گے۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جو مدعے پر مجھے آج بات کرنا ہے، وہ آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کئی لوگ ہوں گے یہاں پر جن کو آثار کیا معلوم نہیں، کئی لوگ ہوں گے کہ آثار کا تو یہ شرک بولنے والے، ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس تو سب سنیا ہی، کسی کو جو ہے اس کا یہ نہیں ہے، کیا رد نہیں ہے۔ مگر لوگوں کے سوالات تو ہی، دنیا میں کئی سارے لوگ ہیں جن کو آثار کیا معلوم ہی نہیں، چند ایسے ہیں آثار ہے معلوم، لیکن یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ چند ایسا کہتے نہیں بھائی یہ آثار سب ایک کانیاں کٹک کدئی، کانیاں بنا دیے، وہ کیسے آ جائیں گا؟ کیا کوئی کسی کے سر کے بال، مونچھ کے بال دے دیتے؟ کیا ہے یہ کوئی دین کی باتیں نہیں ہے، دین سے خارج ہے، یہ سمجھنے والے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آثاروں کے بارے میں فرمایا، حتیٰ کہ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے جس میں آثاروں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، یہودیوں کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی قوم کمزور ہوتی آ گئی، یہودیوں کی قوم کمزور ہوتی آ گئی، تو لوگ ان پر ظلم ڈھاتے رہے، ان پر ظلم کرتے رہے، ہر بار کوئی کچھ تو کچھ ظلم ہوتا رہا۔ تو اس وقت جو نبی تھے ان کو اللہ نے فرمایا، تم فلان شخص کو اپنا کمانڈر بناؤ جنگ لڑنے کے لیے، تم فلان شخص کو کمانڈر بناؤ اپنا جنگ لڑنے کے لیے، جب وہ جنگ لڑے گا تو کامیابی ہوگی۔ مگر ان کے اندر ایک اصول تھا کہ کمانڈر وہی بنتا، سالار جنگ وہی بنتا جو نبیوں کے خون سے ہے، جو نبیوں کے آل سے ہے۔ تو لوگ نبی کے پاس جا کر کہے، اس وقت کے نبی کے پاس جا کر کہے، نبی اللہ آپ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ فلان کو کمانڈر بناؤ، لیکن وہ شخص تو انبیاء کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو غلاموں کی نسل سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ غلاموں کی نسل سے ہے۔ ہمیں تو لڑنا ہے لیکن اس شخص کے پیچھے نہیں۔ تو نبی اللہ نے فرمایا، اگر تمہیں لڑنا ہے تو رب کے حکم کے تحت انہی کے پیچھے ہو کر لڑنا، کیونکہ آپ لوگوں کی خصلت یہ ہے جب بھی جنگ شروع ہوتی بھاگ جاتے ہیں۔ تو نبی اللہ نے فرمایا میں آپ لوگوں کے بھروسے پر جنگ کروں گا نہیں، اللہ جس کے کمانڈر بناؤ بولا ہے اسی کے بل پر میں جنگ لڑوں گا۔ تو اس وقت یہ یہودیوں کے پاس ایک عادت تھی کہ ان لوگوں کے پاس جب بھی جنگ کو جاتے تو آثار شریف لے کر جاتے، اسے تابوت سکینہ بولتے، اطمینان دینے والا تابوت، ڈبہ، صندوق۔ اس میں تھا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کئی سارے انبیاء کے لباسیں، امامہ، عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور موسیٰ علیہ السلام کا امامہ، اور کئی سارے نبیوں کے لباسیں، جھبے۔ وہ نہ ہو کر توریت بھی اس میں رکھی ہوئی تھی،
یہ سب چیزاں کا مجموعہ جو ہے اس ڈبے میں تھا. تو جب یہ بات ہوئی تو موسیٰ تو اس وقت کے نبی نے اللہ سے فرمایا یا اللہ یہ لوگ ان سے خوف کھا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ نبی کے آل سے نہیں ہے, ہم اس کے پیچھے کیسے جنگ لڑیں. تو تب جا کر اللہ نے فرمایا اگر ان کے ذریعے تمہیں وہ تابوت واپس آ گیا تو کیا تم جنگ لڑو گے؟ جب ان کو قبول فرمایا تو انہوں نے یعنی یہودیوں نے دیکھا کہ فرشتے اس تابوت کو لے کر آ رہے تھے, جو تابوت ان کے پاس سے چھین لیا گیا تھا. جب تک وہ تابوت ان کے پاس تھا یہ لوگ جنگ جیتتے رہے. جب یہ تابوت ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد صرف ہارتے رہے. تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ان کو کمانڈر بناتے ہیں تو میں تابوت سکینہ تمہارے حوالے کر دوں گا. تو جیسے ان کو کمانڈر مانا تو فوراً دیکھ رہے تھے کہ فرشتے جو ہے اس تابوت کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں. تو فوراً یہ لوگ سمجھ گئے کہ تابوت جب ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہم جنگ ضرور جیتیں گے. تو اللہ قرآن میں کامیابی کے لیے جب لوگ کامیابی جنگ میں جیتنا ہے, کسی کے آگے آنا ہے, تو اس چیزوں کے لیے جب کسی کو طلب کر رہے تھے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تم کو وہ آثار دوں گا جو آثار تم نے اپنے بد کاریوں کے وجہ سے, برے اخلاق کے وجہ سے گنوا دیے تھے. پھر وہ جو بندہ آیا وہ کمانڈرشپ میں جب آئے تو ان کو وہ آثار واپس ملا. وہ آثار ملنے کے بعد ان کو پھر سے کامیابی آئی. تو یہ آثار اللہ خود اپنے انبیاء کے آثار کو محفوظ رکھا. کیا کیا؟ بچا کر رکھا, محفوظ رکھا. جب تک اس کے ساتھ منسلک تھے, جب تک اس سے محبت کرتے تھے تب تک آباد رہے. جب اس سے منہ پھیر لیے تو بربادی کے نشانیاں ظاہر ہو گئے اور برباد ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کامیابی ہونا ہے تو تابوت سکینہ سے میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو یہ تابوت سکینہ آیا, یہ قرآن مجید میں ہے. اب رہی بات, جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں تو دین کا ایک دائرہ بنایا گیا. دین کا ایک دائرہ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ نہیں, ذرا اردو ذرا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں, ذرا اردو دکنی میں بات کروں گی. نہیں, آپ لوگ بولے تو میں اتر کو دکنی میں بات کرتا ہوں. میں ہوا کو بات کرنے نہیں آیا ہوں, آپ لوگوں کو سمجھانے آیا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں تو مجھے کچھ فائدہ ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں کیا؟ جب اسلام آتا تو اسلام ایک دائرے میں لیا گیا, سمجھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن کو رکھ دیا. قرآن میں حرام اور حلال دو بھی ڈیفائن کر دیا گیا, بتا دیا گیا. اس سے نئی چیز کوئی نہیں ہے, سمجھے؟ ایک حرام ہے, ایک حلال ہے. حلال کیا ہے بتا دیا, حرام کیا ہے بتا دیا. اب نئی کوئی چیز پیدا ہونے والی ہے نہیں. البتہ ہمارا فہم اسے سمجھ نہیں سکتا رہنگا. جب سمجھنے کی سکت آ جائیں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. آسان بات, سمجھے؟ جب اسلام کا ایک دائرہ ہے تو پہلے قرآن میں اللہ حرام اور حلال کو واضح کر دیا, کلیئر کر دیا. اس کے بعد رہی حدیثوں سے. اس قرآن میں جو آپ کو سمجھ نہ آ سکے اس چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے ذریعے سمجھ سکے, سمجھے؟ اس کے بعد تیسرا آیا, وہ کیا ہے؟ جو حدیثوں کو سمجھ چکے ہیں, جو قرآن کو سمجھ چکے ہیں, وہ لوگ آج کل کے مسئلوں کو لے کر جواب دینا. اسے قیاس کہتے. قرآن, حدیث, قیاس, تین چیزیں. اب سب سے پہلی بات قرآن کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا, ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب دو الگ الگ اینٹیٹی، اللہ اور رسول اللہ، اور دو بھی ایک کیا؟ دو بھی ایک ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ ہاں کلیمے میں تو ایک جملے میں ہے، مگر اللہ اللہ ہے، رسول اللہ۔ اب یہ دو الگ الگ اینٹیٹیز، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک رب ہے، ایک بندہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کو اتباع کرو۔ اب بات رہی اتباع کی، اتباع کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ اتباع کا تو کیا؟ اتباع کا تو جنرل لفظ میں فالو، انگریزی میں ہو تو فالو کرنا، تمل میں بولے تو پن پڑ رد، پیچھے چل کو جانا، پن پڑ رد، پن پڑ رد، اس میں جو ہے فالو کرنا، بس آنکھ موچھ کر چلتے جانا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ اس طریقے سے جانا برابر ہے کیا، تو تمہیں فالو نہیں کرتے، تمہیں فالو نہیں کرتے۔ فالو کے لیے نو کوسچنز، سوال نہیں پیدا ہونا۔ پانی میں اترے تو اتر جانا، چکڑ میں اترے تو اتر جانا، فالو نہیں کر۔ فالو کا مطلب بغیر کوئی سوال کے بس اتباع کرتے رہنا۔ اور وہی کہتا ہے اللہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کیا بھاؤ سنے نہیں آتا کیا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اب یہاں اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ کی اتباع بھی کیا ڈسٹنس کیا ہے؟ کچھ ہے، کچھ کنیکشن ہے۔ اب بات یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ کہ تم کبھی اللہ کو محبت کر نہیں سکتے۔ تم جو کوئی رسول اللہ سے محبت کرے گا، جو کوئی ان کی اتباع کرے گا، وہ اللہ اسے اللہ محبت کرے گا۔ یہاں سمجھ رہے؟ یہاں تم اللہ سے محبت کر نہیں سکتے۔ ہر چیز کو جو ہے وائزوا ہونا نہیں، میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ مجھ سے محبت کرنا، مگر یہاں ٹرائنگولر ہے۔ اللہ سے تمہیں محبت کرنا ہے تو رسول اللہ سے محبت کریں گے، جب تم رسول سے محبت کریں گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سمجھے؟ اب یہاں اتباع کرنا محبت ہے، محبت اتباع ہے۔ آپ سنے ہوں گے انگریزی میں زیادہ تر لوگ بول لیتے لو از بلائنڈ، محبت اندھی ہے، محبت اندھی ہے۔ اگر آنکھ ہے تو محبت ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہر بندے کے کچھ تو کچھ کمیاں نظر آتے، مگر محبت عاشق کا یہ درجہ ہے کہ کوئی کمی نظر نہیں آنا، آ گئی تو محبت نہیں ہے۔ سمجھے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کئی میں ہے؟ اتباع میں ہے، ان کو فالو کرنے میں ہے۔ اب رسول اللہ کی محبت کے کئی اقسام ہی، ہر کئی قسم ہی، ڈیفرنٹ ٹائپس ہی محبت کرنے کا۔ ایک محبت میں اپنے مدعے پر آ رہا ہوں، ایک محبت ایسی ہے کہ جب تم محبت کرنے بیٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کے ہر شے سے محبت کرتے، آپ کی ہر چیز سے محبت کرنا۔
جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سفر کر گئے، ایک لمبا سفر کر گئے، کہیں پر اپنے خچر پر. خچر کا تو معلوم نہیں ہے، گھوڑا اور گدھے کے درمیان میں جو جانور ہوتا اسے خچر بولتے، میول بولتے انگریزی میں. وہ خچر پر جو ہے سفر کر گئے، کووری کڑدے بولتے اسے تمل میں. خچر پر جو ہے سفر کر گئے، بہت لمبا سفر. اور جانوروں کو بھی پتا تھا کہ نبی بیٹھے ہیں تو پیشاب پیخانہ نہیں کرتے. جب نبی آپ پر سوار ہو جاتے تو جانور بھی غلاظت نہیں کرتے. تو لمبا سفر تھا، جانور تو جانور تھا، مگر جب نبی اس پر بیٹھ گئے تو اس میں بھی انسانیت آ گئی کہ وہ کبھی پیشاب یا پیخانہ نہیں کیا. سفر طے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت جا کر وہ خچر پیشاب کیا. کیا کرے؟ تمہیں ہمیں بھی پیشاب بہت دیر سے رکھو، جاؤ پیشاب کرے تو ناک پکڑ لیتے. کرتے کہ نہیں کی؟ کریٹین بڑھیا تھا، اس میں سالٹینس زیادہ ہو جاتا، جس کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے پیشاب میں باس آ جاتی. اب یہ جانور جو ہر بار پیشاب کرتا رہتا بغیر کنٹرول کے، انہیں کنٹرول کر کو جب پیشاب کرے گا تو کیسی باس رہے گی؟ تو اس وقت ایک شخص فوراً بولا یہ کیا بدبو ہے اس کے پیشاب میں. کیا بولا؟ یہ کیا بدبو ہے اس کے پیشاب میں. تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گریبان پکڑ لیے، پکڑ کر بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا جو جانور پر سوار ہو کر آئے اس سے محبت، کیونکہ آپ سے محبت تھی، اور اس کے پیشاب میں کمی بتانا، کھٹا ہے بولے تو بھی مدینے کی توہین ہے، نکو بولو بولے. یہ محبت کا تقاضا سمجھتے ہیں. اب یہ تقاضوں میں کئی سارے چیزیں آ گئی، جیسے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا. کتنی بھائی محبت کرنا؟ تمہارے ایمان کے برابر محبت کرنا. دہی کھٹا ہے بولے تو تمہیں بے ایمان نہیں ہے. اور جو شخص وہ خچر کے پیشاب میں باس ہے بولے اس کے دل سے اللہ ضبط کر لیا ایمان. وہ جب مرا تو منافق کی حیثیت سے مرا. سمجھ نہیں؟ وہ مرا تو منافق کی حیثیت سے مرا، منافق مرا. تو جس کے دل میں ایمان تھا اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اسے ہر کمی نظر آتی. اب رہی بات، ہم آثاروں کی طرف آئیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار جو ہے ہم زیادہ تر رسول اکرم سے منسلک کرتے، ان سے ملاتے، بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. منہ مبارک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک. منہ کا مطلب عربی میں بال کو بولتے، بال مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہی چھیں کیا؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے مبارک ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ استعمال کیے، حتیٰ کہ ایک کٹورا جو استعمال کیے وہ کٹورا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثاروں میں سے آ گیا. اب یہ آثاروں کی کچھ اہمیت ہے کیا؟ آثاروں کی کچھ اہمیت ہے کیا؟ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں. کیا ہیں یہ؟
یہ دو پہاڑیاں ہیں، یہ دونوں پہاڑیاں میرے نشانیاں ہیں۔ دنیا میں صرف دو پہاڑیاں نہیں کیا، دنیا بھر کو پہاڑیاں ہیں، ہر کوئی پہاڑی اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ اس دو پہاڑیوں کو بول رہا ہے۔ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حبیبہ، اپنی محبت کرنے والی جو صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑتے رہے، یہ ایک نشانی بنایا۔ جو اپنے نبی کی ماں اپنے بچے کے لیے پانی کی جب ضرورت تھی تو صفا سے مروہ دوڑی، مروہ سے صفا دوڑی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ جو دوڑنا تھا، یہ دونوں پہاڑوں پر ان کا چڑھنا اترنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پورے پہاڑوں میں یہ پہاڑوں کو اپنے نشانیوں میں شمار کیا۔ سمجھے؟ تب جب کوئی چیز کسی سے منسلک ہو جاتی، جیسے کہ یہ پہاڑی تو پہاڑی تھی، پہاڑی تو پہاڑی ہے، اس کے علاوہ بھی کعبۃ اللہ میں حجر اسود ہے، کالا پتھر، اور یہ کالا پتھر کس کی بدولت آیا؟ آدم علیہ السلام کی بدولت آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے جتنے بتاں تھے، بت کہیں میں بن کو تھے؟ پتھر میں تھے۔ جتنے پتھر کے بت تھے پورے بتوں کو نکال دیا نہیں نکالے؟ پورے بتوں کو نکال دیے، کعبے کو پاک کر دیے، مگر دو پتھر اندر رکھ لیے، دو پتھر رکھ لیے۔ ایک کون سا پتھر؟ حجر اسود۔ دوسرا کون سا پتھر؟ مقام ابراہیم۔ دو پتھروں کو رکھ لیے، کیونکہ پتھر تو تھے پتھر، مگر نسبت نبیوں کے ساتھ تھی۔ ایک کی نسبت آدم کے ساتھ تھی علیہ السلام، دوسری کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جب اپنے حبیبوں کے ساتھ کوئی چیز منسلک ہو جاتی، لگ جاتی، تو اللہ کے نگاہ میں وہ چیز کم ظرف نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بننے کے لیے ایک پتھر لائے، رکھے، پتھر پر کھڑے ہوئے، پتھر پر کعبہ بنتے رہے۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوئی، پتھر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ آج تک اس پتھر پر نبی اللہ کے خدموں کی نشانی ہے۔ یہ خاصیت ہے انبیاء کے لیے، جب بھی انبیاء پتھروں پر چلتے تو پتھر ان کے لیے نرم ہو جاتے، جب بھی پتھروں پر چلتے تو پتھر ان کے لیے نرم ہو جاتے۔ یہ نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی پتھر پر چلے تو نشانی پڑ گئی، زمین پر چلے تو نشانی نہیں پڑی۔ ویسے ہی جب نبی کھڑ کر بننا شروع کیے تو اس پتھر پر جب کھڑے تو اس پتھر پر آپ کے قدم پیوز ہو گئے، اسی پر نقش بن گیا، ان کے پاؤں کا پرنٹ ہو گیا۔ اب دنیا کے جتنے بھی کعبے میں جتنے بھی بتیں تھے سب بتوں کو نکال دیے، 360 بتیں پورے نکال دیے۔ وہ بتاں چاہے سونے میں بنے ہو، چاندی میں بنے ہو، ہیرے میں بنے ہو، پتھر میں بنے ہو یا مٹی میں بنے ہو، الٹیمیٹلی پورے بتوں کو نکال دیا گیا، مگر یہ دو پتھروں کو نہیں نکالے، کیونکہ یہ پتھر نہیں، کسی سے منسلک تھا، کسی سے ملا ہوا تھا۔ اور وہ کس سے ملا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے، تو ان کو نکالا نہیں گیا۔ اب کعبے میں اگر ہے تو یہ دونوں آثار انبیاء ہیں، یہ آثار انبیاء کعبۃ اللہ میں اللہ رکھ دیا اور حکم بھی دیا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اور جب عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ اس حجر اسود کو بوسہ دینے آئے تو آپ نے فرمایا حجر اسود اے کالے پتھر، تو صرف پتھر ہے، اگر میں تجھے بوسہ دیتا ہوں تو اس لیے دیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگے تھے، تجھے میرے نبی کے لب لگے تھے۔ اب رسول اللہ کیا بولے رہیں گے؟ حجر اسود کو کیوں بوسہ دیے رہیں گے؟ یہ میری بات بول رہا ہوں، اے پتھر تو پتھر ہے، مگر تجھے آدم علیہ السلام کا ہاتھ لگا تھا، اس کے ساتھ تو آیا تھا، اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ سمجھے؟ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی شان ہے، اور نبیوں کی شان ہے، اور نبیوں کی عادت ہے، اور اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو چیز سے جو منسلک ہو گیا، مل گیا ہے، اس کی تعظیم کرو۔ سمجھے؟ اب یہاں پر آثاروں میں کئی سارے چیزیں ہیں، پتھر بھی آثار ہو سکتا، چٹائی بھی آثار ہو سکتی، حسیر آثار ہو سکتی، جھبا بھی آثار ہو سکتا، ٹوپی بھی آثار ہو سکتی۔ اب لوگ کہیں گے وہ نبیوں کی چیزیں رہے تو رکھیں ورنہ نہ رکھیں، نہیں، اللہ کہاں بھی وہ بولا نہیں۔ جو اپنے برگزیدہ بندے ہیں، ہر برگزیدہ بندے کی چیز رکھنا آثار ہے۔ اب رہی بات، مدعے پر آ رہا ہوں، شک کے مدعے پر آ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک، یہ کیسا بھائی آ گئے؟ کئی سارے لوگ بولیں گے نہیں بھائی، میں قرآن کھولے اندر ایک بال تھا، اسے اٹھا کو ہمیں حفاظتی سے رکھ لیے، نہیں وہ تمہارے بالا نہیں گئے۔ سمجھے؟ ویسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر انسان جب بیٹھا ہوتا، بات کرتا رہتا، کام کرتا رہتا، تو اس کے جسم میں کئی سارے چیزیں آن آؤٹ ہوتے رہتے، گھسے جاتے رہتے۔ تو ویسے بال جیسے جھاڑ سے پتے گرتے، ویسے سر کے بال بھی گر سکتے۔ میں پڑھتا رہوں گا، کسی کے سر کا بال گر کر اڑ کر آ کر لگ جاتا رہا، موچ دے گا، پھر جب کھولے تو بال دے گے۔ یہ ویسا نہیں ہے، یہ آثار مبارک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کو گئے، حج میں بیٹھے، حج کے ارکان ادا کیے، کرنے کے بعد حجام کو بلائے، بلا کر بولے میرا سر کو مڑواؤ، آدھے سر کو مڑاؤ۔ آدھا سر مڑوایا گیا، شیو کرنے کے بعد وہ پورے بالوں کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے، بلا کر بولے یہ تم حفاظتی سے رکھ لو۔ کیا بولے؟ حفاظتی سے رکھ لو۔ آپ حفاظتی سے لپٹ کر رکھ لیے، پھر دوسرا حصہ جو تھا اسے مڑوائے۔ مڑوانے کے بعد ابو طلحہ کو بولے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو بانٹ دو۔ کیا بولے؟ سب کو بانٹ دو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ سب کو بانٹ دو، اور یہ منہ مبارک بانٹ دیا گیا تھا۔ صحابہ تو دیکھتے رہیں گے، کیونکہ صحابہ کی شان ایسی تھی کہ جب وضو کرتے، وضو کا خطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کا خطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، لے لیتے، ایسا لیتے کہ کسی کے ہاتھ کو پانی لگ گیا تو جاتے 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 اس کے ہاتھ کو ملتے 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 سوکھ جانے کے بعد بھی لوگ ان کے سوکھے ہاتھ کو بوسہ دیتے رہتے۔ یہ حالت تھا عشق کی، یہ عشق کا حالت تھی صحابہ کی۔ تو جب دیکھے ابو طلحہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو لیتے ہوئے، تو سب کے دلوں میں یہ بات آئی ہوئیں گی، یا رسول اللہ یہ آپ انہیں کو دے رہی، ہمارے کو کچھ بھی دیتے نہیں کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو بانٹے۔ اور یہ آثار مبارک کوئی قرآن میں ملی سو چیز نہیں، آنکھ بیٹھ کو ٹھک اٹھے تو آئی سو چیز نہیں، یہ باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں آیت پڑھا، ان کی اتباع کرنے پر آیت پڑھا، آپ کی اتباع تھی،
بولے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو بانٹو. کیوں بانٹیں؟ اگر بانٹنا ہے، بانٹنے سے کیا فائدہ؟ تو اب صحابہ اس کے فوائد بیان کریں. اب حدیثوں میں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منہ مبارک کو بانٹنے کے بعد، ایسے کئی ہیں ناخن تراش کر ایک صحابی کے پاس حوالے کیے، بولے کہ یہ تم حفاظتی سے رکھو. کئی بار تراشے جو دفن کر دیے، ایک بار تراشے تو بولے حفاظتی سے رکھو. وہ حفاظتی سے رکھا گیا آج تک، بلکہ قیامت کے دن تک اسے برقرار رکھا جائے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں. سمجھے؟ تو یہ چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیے. اب بانٹ دیے، اس سے کچھ فائدہ ہے کیا کہ بانٹے بھائی؟ رسول اللہ بانٹے، لے کر رکھ لیے صحابہ. اور یہ بتانا کیا ہے؟ پانی میں ڈال کو پلانا کیا ہے؟ یہ کون بولے کہ پانی میں پی لیے تو شفا ہو جاتا؟ ہمیں نہیں بولے بھائی، کوئی چیز ہمیں نہیں بولے. جو کچھ ہمیں کر رہے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہم تک آئی ہے. دو روایتیں ہیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. عائشہ کون ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو مرض آ جاتا، کوئی بیمار ہو جاتے تو ان کے گھر سے، ان کے پیالے میں، مثال کرو صحابی اپنے گھر سے گلاس اٹھا کو، وہ گلاس میں پانی ڈال لے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے، وہاں سے ایک بکسا اٹھاتے جسے کئی سارے کپڑوں میں بنا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، کئی سارے لپٹ کو. اس زمانے میں ووش نہ تھا، لپٹ کو برکت کے واسطے لپٹ کو رکھتے چنچیوں میں. تو کئی سارے کپڑوں میں لپٹا ہوا اسے نکالنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اٹھاتے، اس پانی میں گھولتے، پھر اٹھا کر اندر رکھ کر جیسے کہ ویسے رکھ دیتے، اور ہم اس پانی کو پیتے تو پھر ہمیں کبھی وہ مرض نہیں آتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پانی میں ڈال کر اس پانی کو برکتن تبرکن یا شفا کی ارادے سے پینا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، پلانا معمول تھا. سب سے زیادہ حدیثاں کوٹ کرے سو کون؟ عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین، جنہوں نے دین کی بنیاد کو، پلرز کو گاڑے. انہوں کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، پانی ملا نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ برکتیں آتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں جب بھی بستی میں مرض آ جاتا، جیسے کہ اب آیا نہیں کرونا آیا، کیا بھی بیماری آتی، اس زمانے میں تب وبا پھیلتی، کالرا وبا تھی، خیام پیخانے ہوتے نہیں. اب سب وہ کیا بھی بیماری، بڑی بیماری نہیں، ایک دوا کھا لیتے برابر ہو جاتا. اس زمانے میں کسی کو کالرا آگا تو ختم، کسی کو ملیریا آگا تو ختم. تو ویسی حالت تھی لوگوں کی.
نہیں آتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا دن ہے؟ 15 منٹ کی 15 منٹ 15 منٹ 15 منٹ کا عشاء 8:30 بجے نہیں عشاء 8:30 بجے. اللهم رب هذا الدعوة الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک بلند آواز میں سب مل کر درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں کہاں چھوڑا تھا یاد ہے؟ نہیں مجھے یاد ہے، میں اشوال سے شروع کر لوں گا. تم لوگوں کو یاد ہے کیا؟ دیکھنا بازار میں جاؤں پھر کو باہر گاہ میں چلے گئے نہیں نا بس کیسے پوچھ تو ہے تو بولو کیا بھی نہیں 2 منٹ یاد ہے. وہ پوچھ کو بے عزت کرو نا میں کنٹینیو کرو بتائیں. الحمدللہ اچھی بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ اس زمانے میں جو ہے بیماریاں آتے تھے، لوگوں کو بیماری آتی جیسے کالرا وغیرہ وغیرہ ہے، اللہ کے فضل سے آج وہ پورے بیماریاں جو ہے ایرائیڈیکیٹ ہو گئے، چلے گئے. میں اس زمانے میں وہ بیماری آتی جانوروں کو آتی، جانوروں سے انسانوں کو آتی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک کو اٹھاتی، جو میرے پاس تھا جبے مبارک کو اٹھاتی، اسے پانی میں بھگوتی، اسے پانی میں بھیگا ڈالتی، بھیگا کو نچوڑ کو وہ پانی اٹھا کر اس جبے مبارک کا دھون، وہ کپڑے کو دھو کر اس کا جو دھون ہے وہ لوگوں کو دیتی، اور جو کوئی پیتا اس میں شفا پاتا. جو کوئی پیتا شفا پاتا. اب یہاں پر پانی پلانا ہماری عادت نہیں، یہ دین کی فطرت ہے، یہ دین کی فطرت ہے. اگر تمہیں یہ سمجھے ہندو وہاں تیرتم دیتے تمہیں بھی تیرتم دیتے، میں کیا کروں بھائی؟ ہندو وہاں پاواں سے چلتے، ہمیں کیا ہاتھاں سے چلتے؟ ہمیں بھی تو پاواں سے نہ چلتے. ہندو وہاں منہ سے کھاتے، ہمیں کہاں سے کھاتے؟ وہاں سے کھائیں گے. انسان ہے تو ہے، کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کمپیریشن نہ کو کرو. دین کیا بولا ہے؟ ہمارے اور ان کے اندر بہت باریک فرق ہے، بہت باریک فرق. وہ کیا فرق؟ ایمان کا فرق. جس سے وہ خالی ہے وہ سب ایک دکھتا، جس سے خالی نہیں ہے اس میں دونوں میں فرق دکھتا ہے کہ نہیں؟ فرق دکھتا. ان کے نزدیک، کفار کے نزدیک بتوں کی پوجا کرتے، ہمیں جا کو کعبے کی پوجا کرتے کیا؟ کعبے کو سجدہ کرتے کیا؟ ہمیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے کیا؟ کیا بھائی کعبے کو سجدہ کرتے نہیں کرتے؟ ہمیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف سجدہ کرتے تو سجدہ رب کو کرتے. ہمارا رب کو سجدہ ہوتا، کعبے کو نہیں، جہت کعبہ ہوتا، طرف کعبے کے. ابھی دیوار کے سامنے امام صاحب سجدہ کرتے ہیں، امام صاحب دیوار کو سجدہ کرے کیا؟ نہیں.
کرے تو رب کو کرے. ہمیں امام صاحب کے پیچھے کھڑے سب امام صاحب کو سجدہ کرتے ہیں کیا؟ نہیں، رب کو کرتے ہیں. تو ہمارے میں اور کفار میں دکھتا تو ایک ہی چیز، ہمیں بھی سجدہ کرتے انہوں بھی سجدہ کرتے، ہمیں بھی کھاتے انہوں بھی کھاتے، ہمیں بھی چلتے انہوں بھی چلتے. ان کے چلنے میں ہمارے چلنے میں فرق ہے. انہوں سمجھتے کہ انہوں چل رہے ہی، ہمیں سمجھتے کہ رب چلا رہا ہے. انہوں سمجھتے کہ خود کھا رہے ہی، ہمیں سمجھتے کہ رب کھلا رہا ہے. انہوں سمجھتے کہ پتھر کو سجدہ کرتے ہی، ہم سمجھتے کہ رب کو سجدہ کرتے. یہ فرق باریکی کا فرق ہے. یہ دھون کو پانی کو پینے میں کیا بھئی ہے؟ نکو پی چھوڑ ڈال، جس کے نصیب میں اسے ملیں گا، جو بد نصیب ہے اسے نہیں ملتا. اب تو یہ بٹھا کو منہ میں پانی سک میں رکھ کو پلانے کا نہیں ہے، چھوڑ دیا جا، مر کیسا ہی مرتا مر. مگر جن کو اس پر ایمان ہے ان پر فتوے لگانا غلط ہے. رائٹ. اب چلو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میں جاتے ہیں. بوسہ دے لے پہ دے کیا بھئی یہ بوسے دے لے گا کیا ایسے ضروری ہے بوسہ دینا؟ نہ کو دیو بھائی. محبت اظہار کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ بوسہ بھی دینا ہے. اب تمہارے بچے کو تمہیں محبت کرتی ہیں تو کیسا کریں گے؟ پیار گیر کروں گا نہیں با کہیں گے کیا؟ لپٹ کو پیار کریں گے کہ نہیں کی؟ بچے کو پیار کر دو با کیا بہت محبت والا ہے بھائی بولتے ہیں. وہ کیا پیار کرنا، بوسہ دینا یہ ایک اظہار محبت ہے. سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ ایک شخص غصے میں آتا اکڑتا اکڑنا بڑھا کیا جی مردہ کیا نہیں ہے، ہلتا بھی نہیں حضرتا بھی نہیں بولتے کہ نہیں بولتے. اگر اس میں کچھ محبت ہے تو جوش لگاتا، نہیں تو غصہ کرتا. یہ سب انسان کی طبیعت ہے. اب یہ پورے طبیعتیں انسان میں ہیں، یہ پورے طبیعتیں جائز نہیں شرک ہے بول دیے تو پھر انسان ہی جائے گا. تو یہ بوسہ دینا، اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لینا، آنکھوں کو لگا کر بوسہ دینا، یہ ہماری سنت نہیں، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اس کا بھی ایک آپ کو حدیث سے ایک مثال دیتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں گئے جس میں آپ جنگ کرتے وقت سرپوں سے ٹوپی گر گئی. کیا ہوا؟ سرپوں سے ٹوپی گر گئی. انہیں بڑک بل کو گھوڑے پہ سے کودے، لوگوں کو ڈکھل گکھل کو ان کو ٹوپی اٹھا لیا. اب اس کی وجہ سے جو جنگ لڑتے تھے سب کو تکلیف ہوئی. آنے کے بعد میں کیا خالد ایسا کام کرتے تمہیں؟ جنگ کے درمیان میں جنگ لڑتے سو کو چھوڑو ٹوپی کے واسطے جاتے، بساط کے ٹوپی کے واسطے تمہارے وجہ سے کتنے جنے شہید ہو جاتے تھے، کتنے جنے زخمی ہو گئے. تو خالد بولے بساط کی ٹوپی بولو نہ کو، یہ ٹوپی اٹھاتے وقت اگر میں شہید بھی ہو جاتا تو بھی مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ یہ ٹوپی معمولی سی نہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھا تھا. جب بھی میں جنگ کو جاتا تو یہ ٹوپی پہن لیتا کہ میرے سر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رہے. غلطی سے جب گر گئے مجھے خوف پیدا ہو گیا کہ کفار کے ہاتھ یا بدکاروں کے ہاتھ یہ لگ نہ جائے، اس لیے میں اتر کر اٹھایا. تو یہ عشق کا ظاہر کرنا، آثار شریف کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگانا، یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت خالد بن ولید سے ظاہر ہوتی ہے. چلو بھائی اب آثار شریف کے پاس کھڑ کر دعا مانگتے، یا اللہ تیرے حبیب کے آثاروں کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، اس کے وسیلے سے تو ہماری فلاں دعا کو قبول فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ سب دعائیں کرتے. یہ کیا شرک کر لے گو بیٹھی؟ دعا مانگنا تو رب سے مانگو، دعا رب سے مانگو. اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، تو مجھ سے مانگ میں دوں گا. بولتا ہے رب. مانگنے والے مانگے تو نا کتنے بھکارے رہیں گے روڈ کو جانے والے، سب کو پیسہ دے.
دیتے کیا نہیں دیتے؟ جمعرات بھائی ایک جگہ آواز کرتا با آگا بات دیکھو بھائی سے پہلے نہیں تو بمڑا مار لے اسے گا. دیتے نہیں دیتے. انسان جب بھکاریوں کو بھی دیتا ہے تو اس میں بھی جو ہے ترم رکھ لیتا. کتنا اسے دینا ایسے دینا ایسے نہیں دینا ایسے بھائی پووا بولتا. سب کو پووا نہیں بول سکتا, سمجھے؟ جب انسان مانگنے بیٹھتا ہے تو رب کے پاس مانگنے والے کی سکت رہنا. مانگنے والا مانگا تو ملتا, نہیں تو نہیں ملتا, سمجھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجیم میں, آپ کی جب خلافت کا دور تھا, اس وقت ایک قحط سالی آ گئی, بارش نہیں, ایک دم سختی سے دھوپ, جانور مر رہے تھے, پریشان ہو گئے تھے لوگ. صبح آ کر بولے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المؤمنین, ہمیں بارش کے واسطے نماز پڑھیں گے. تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چلو بھائی جائیں گے نماز پڑھیں گے, آؤ. اب وہ نماز پڑھنے کا شرط کیا ہے؟ کوئی ایسے میدان میں جانا یا ایسی جگہ پر جانا جو چٹیل ہو, جہاں پتھرے ہو, پانی نہ ہو, ویسی چٹیل جگہ پر جا کر نماز پڑھنا. تو سب مل کر ایک پہاڑی پر جا کر نماز پڑھنے کے لیے ڈیسائیڈ کرے کر کو سب نکل کو چڑھے. آدھا پہاڑ چڑھ گئے, کیا پورے چڑھ کو مل کو آدھا پہاڑ چڑھ گئے. جاتے ہیں عمر فاروق, ارے میں چیز بھول کو آ گیا, میں لے کر آ جاتا بول کر سب کو چھوڑ کو نیچے اتر گئے. پورے لوگ پہاڑ پر چڑھ کو بیٹھے ہی, ابھی آئے نہیں, ابھی آئے نہیں, ابھی آئے نہیں. کیا بھائی کہاں چلے گئے؟ بارش کے واسطے یہ ہے, دھوپ سخت ہے, دھوپ میں ہم کو بٹھا کو چلے گئے نا. تو دور سے ایک شخص کملی اوڑا ہوا, کملی تو سمجھتے ہیں, اول کی کملی, کملی کالی کملی اوڑھنے کو کوئی ایک شخص آ رہا ہے. تو یہ سو بیٹھ کو دیکھیں کیا دیوانہ ہے انہیں, کملی کب اوڑھتے؟ ٹھنڈ کالے میں اوڑھتے. یہ کون جاہل ہے جو دھوپ کالے میں, تپتی ہوئی دھوپ ہے, چٹیل میدان, چٹیل پہاڑوں کے درمیان, چٹانوں کے درمیان یہ کملی اوڑھا ہوا آ رہا ہے. تو غور سے دیکھے تو جب قریب آنے ہوا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سب جنے چونک گئے, یہ کیا ہو گئے عمر تمہارے کو؟ بارش کے واسطے دعا کرنے آؤ گے تو تمہیں کملی اوڑھ لگا ہی, وہ بھی اتنا دیر بٹھا کو. تب پوچھے کیا تم کو معلوم نہیں ہے کملی کس کی ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی ہے. میرا ایمان ہے کہ میں یہ کملی اوڑھ کر رب سے مانگوں تو یقیناً بارش پڑیں گی. اور کتابوں میں لکھا ہے, حدیثوں میں لکھا گیا ہے کہ جب نماز ختم کیے, ہاتھ اوپر اٹھا تو بارش پڑنا شروع ہو گئی. یہ وسیلے سے مانگنا یہ ہمارے استاد کی نہیں, بازو گھر والے کی, سامنے گھر والے بول کو دیے سو نہیں ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اپنی زندگی گزارے, جن کے لیے کئی آیتیں اتری, ویسی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کملی اوڑھ کر اس کے وسیلے سے اگر میں رب سے مانگوں, انہوں مانگتے تو کیا نہیں دیتا اللہ, تمہیں ہمیں مانگے تو دیں گا کہ نہیں کی معلوم نہیں. عمر فاروق مانگے تو دیں گا نہیں دیں گا, ضرور دیتا, باوجود ہم کو سکھانے کے لیے بولے کہ میں مانگا تو ملیں گا, مگر میری کملی اوڑھ کر, میرے حبیب کی کملی اوڑھ کر مانگوں تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیسا مانگنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی اوڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگے, مانگتے ہی فوراً بارش اللہ عطا فرمایا. تو یہ سب چیزیں جو ہے کلیئر ہے. دین کیا سکھاتا ہے آثار کے بارے میں تو ہے, قرآن میں ہے, حدیثوں میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہمیں خوابہ میں لے لگا گے, وہاں لے لگا گے, نہیں, باقاعدہ ہے سو ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا تو لگ گیا. چلو چند لوگ ایسا بھی کرتے, کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے, اسے پھول لگاتے ہیں, اسے
پھول مس کرتے لگاتے، یا خادم رسول ہے اسے پھول لگاتے، لگا کر بولتے یہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں رکھ ڈالو، میں جب مروں گا تو میرے کفن میں رکھ دو۔ یہ کیا بھئی، یہ نئی چیز ہے، یہ بھی شرک کیا ضروری؟ ایسا کیا ہے کہ تمہیں وہ چیزاں جو ہے رکھ لینا ہے؟ یہ بھی جو ہے صحابہ سے ہم کو سکھایا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آ کر کملی دیتے، آپ کو کملی تحفے میں دیتے۔ اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے، اوڑھے ہوئے تھے، اس کملی میں کئی سارے پیون لگے ہوئے تھے، پٹ پٹ کو تھی، تو ایک نئی کملی کوئی لا کر دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کملی اوڑھتے، پورے صحابہ یا رسول اللہ آپ کو بہت جچتی ہے، کملی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی، تعریف کرتے۔ رسول اللہ مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوتے، تو ایک جنے آ کر ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ کملی بہت اچھی ہے، آپ مجھے دے دیو، ہوتے کیا ہوتے یہ کملی مجھے دے دیو، تو فوراً رسول اللہ کملی اتارتے ان کے حوالے کر دیتے، فوراً دے دیتے ان کو۔ پورے صحابہ غصے میں آ جاتے، غم زدہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی نہیں ہے، ان کی جو کملی ہے پھٹی ہوئی ہے، پیون لگی ہوئی ہے، اور تم جو ان کو ملی تحفے میں وہ بھی قائل ہے کیا؟ وہ نادانی تھی، محبت تھی، اچھی ہے کملی مجھے دیا دو۔ تو بولے میں یہ کملی پہننے کے واسطے لیا نہیں، میرا مقصد تھا کہ اگر میں مروں تو اس کملی کو میرا کفن بنائے، تاکہ یہ کملی میری شفاعت کرے گی، یہ کملی میری شفاعت کرے گی، اگر اسے میں اپنا کفن بنا لیتا ہوں تو یہ کملی میرا ساتھ دیں گی، اس کے واسطے لیا میں۔ مجھے رسول اللہ کے پاس سے ان کے نکالنا وہ نیت نہیں تھی، میری نیت بس رسول اللہ کے جسم پر ایک کملی پڑ گئی ہے، تو یہ کملی ہے جو میری بیڑے کو پار کر سکتی، اس لیے میں لیا ہوتی۔ اگر یہ حرام ہوتا تو صحابہ بولتے یہ حرام ہے بھائی، تم نہیں کرنا، ڈائریکٹ پکڑنا راکٹ، بیچ میں لاؤ ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ کہاں ہے معلوم نہیں نا۔ اللہ جب محبت کی بات کرتا تو مجھے محبت کر بولا نہیں، اگر تو مجھے محبت کرنا ہے تو رسول سے محبت کر، میں تجھے محبت کر لوں گا۔ تیرا دائرہ صرف رسول تک ہی ہے، رب تک نہیں ہے۔ جب تیرا دائرہ رب تک ہے نہیں تو رسول تک کی کیا، رب تک کی کیا بات کریں گے، سمجھے؟ اب وقت کا تقاضا ہے، 8:15 کو ختم کرنا بولے، ایک 5 منٹ لے کر میں ختم کر دوں۔ ایک سوال بھی آیا تھا مجھے، لوگ کہتے کہ آثاروں کے وقت آثار جب بھی رکھتے اظہار کے لیے، دکھانے کے لیے جو بھی آثار رکھتے تو وہاں پر عود ڈالتے کہ نہیں؟ عود ڈالتے لوگ۔ ہم یہ کیا بھئی ہے، عود بتیاں عوداں سب ڈالنے کو، کئی کو لگانا، کئی کو ڈالنا، عود ڈالنا، عطر ڈالنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہی، جب بھی محفل جمتی ہے، جب بھی لوگ جمتے نہیں زیادہ، تو ویسے جگہوں پر آپ عود ڈالا کرو، عطر لگایا کرو، تاکہ کسی اور کو تم سے پریشانی نہ ہو۔ ہمارے پسینے کی باس، سمجھے؟ زیادہ تر تراویح میں آ کو کھڑے سے پیٹ بھر کو کھا لیتے، ڈگاڑ دیتے، پیچھے والے کو چکر آتی، اماں یہ آتی کہ نہیں آتی؟ آئی تو بھی ہمیں نہیں آتی بولنا، نہیں تو بازو والے غصے میں آ جائیں گے، آپ کو نہیں بولو، لوگ غصے میں آ جائیں گے لوگ، کیا رہے ڈکار ایسی ڈکار۔ اب رتا پاپ بیچارہ محنت کر کو تھکو اکو، پانی ملا پانی پی لیتا، کیا کیا ملتا کھا لیتا، سمجھتے کیا؟ کھا لیا بعد اسے ڈائجیشن پرابلم آگو، کھڑا سے جگہ تراویح میں آؤ ایک ذکر نیا ایک ذکر کرتا، سب کے ناک کے کیڑے سر کے سب ہدر جاتے، امام صاحب بیچ میں آیتاں چھوڑ غلط پڑھتے، پریشان ہو کو یہ حالت ہو جاتی، سمجھتے؟ یہ سب چیزوں سے باز آنے کے واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عود ڈالو، اس زمانے میں عود کی عادت تھی، عود ڈالو تاکہ لوگ جب آ جائیں
تو خوشبو رہے، مہکے، خوشبو مہکے. اور دوسرا عطر ڈالو، خوشبو مہکے. سمجھے؟ آج بھی کئی لوگ بولتے ہیں مکے میں نہیں ڈال دینا، مدینے میں نہیں ڈال دینا. تمہارے آنکھیں پھوٹ کر رہتا ہمیں کیا کریں گے؟ تمہیں مکے میں جا کر خالی پیلا پیلا سونا آئے گا دیکھتے رہیں گے. ویسا نہیں کہ تو کون تبھی کہتے الٹے باتیں کرتا نا، اس کے پیچھے جاؤ کھڑے رہیں گے. تمہیں مکے میں دیکھو 5 وقت نماز کے آگے عود ڈالا جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، ایک صحابی کو مقرر کر دیا مجمر بول کر. ان کا نام مجمر نہیں تھا، کوئی اور تھا، ان کو مجمر بلاتے. کیا تو عود ڈالنے والے. ان کا کام ہی کیا تو 5 وقت عود ڈالنا. جمعہ کے دن لوگ جب جمع ہوتے تو عود ڈالنا، نمازوں کے آگے عود ڈالنا. آج بھی چاہے وہ مکہ ہو چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے مکہ مدینے میں ہی سو کون سی مسجد بھی لے لو، سب جگہ عودہ ڈالنے کی عادت ہے. عود دانہ لے لے کھاتے. کہاں سے؟ مکے سے، مدینے سے عود دانہ لے لے کھاتے. ایسا ایسا ڈیزائن کے. ارے جائز نہیں، سو چیز بیچتا ہی کیوں نہیں، لیتا ہی نہیں کیوں تمہیں لگا؟ سمجھتے ہی تو ان کی عادت ہے، ہر گھر میں عود پڑتا. عود ڈالنا خوشبو کے لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جب بھی لوگ جمع ہوتے ان کے جمع ہونے کے آگے عود ڈالنا یہ سنت ہے. اور عود ڈالنے سے منع کرنے والا شاید انہیں عود کے بارے میں جانتا نہیں ہے. اتنا بولنا، میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا. بہرحال اللہ ہمیں اور آپ کو سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں چاہنے والے بنائے، اللہ کے ہر حکم پر بجا رہنے والا بنائے، ہر طریقے سے کام صحیح معنوں میں دین کے دائرے میں رہ کر کرنے والا بنائے. ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، بزرگان دین کی محبت عطا فرمائے. ہمیں وہ راستے پر چلائے جو راستے سے وہ راضی ہے، اور وہ راستے سے بچائے جو راستے سے وہ ناراض ہے. اللہ ہمیں ہر طریقے سے ہر قسم کی رزق، ایمان اور ہر قسم کی صحت عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. حضرت کا بہت شکریہ، بہت سی قیمتی باتیں سننے کا موقع ملا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کا سایہ قاطع خیر نصیب فرمائے، حضرت کے اوپر دراز عطا فرمائے. اور ایک بات یہ بھی ہے، یہ عنوان حضرت سے لیا گیا سمجھ دی. ایک بات آپ لوگوں کی بتانا یہ بھی ہے، آنے والے دنوں کو صبح سب کو پیش کرنا پڑے گا. جتنی بات ہم پہلے سے ایڈوانس سے ضرورت ہے نا، میں گھر سے بھی بولیا تھا ہمیں کہتی ہمیں کام کیا کہتے ہیں کرو گا. زمانہ ایسا چلا ہوتا جتنے بھی لوگ ہمارے بڑے لوگ جو طریقے پہ تھے اسی طریقے پر. اتنی تو بات تھی کہ شرک تو نہیں کرتے، اور بھی شرک کر لوگ تھے تو ہم نے بھی پلیاس کی وجہ کو میرے پلیار لوگ پڑھ لگتے گیا دوسرے کے کام کر لگو. رہی بات عقیدے کے اعتبار سے کچھ کمی بیشی نہیں ہوگی، لیکن زمانے کے لوگ پاک تھے، دل پاک تھا، دماغ پاک تھا، سب تھا. اب ہمیں پریشانی کیا ہوئی سو جو پرسوں بولے ہمیں نئی نئی چیز کو وگیان بولنے والے وگیان مانا نہیں چلا تو وہ وگیان نہیں کیا ہوئے. اب رہی پریشانی مولود کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی اشان ابھی جو بھی نامخانی اور جو بھی چلتا اس ڈرامہ طرح بتاتے وقت میں پہلے بولے اللہ کا غضب اترنا جیسا نظر آتا ہوتے تو بڑے بڑے علماء بولے انہوں نے شاید سو بنا نام بھی ہمیں بولنا پسند ہے. ابھی تفصیل شروع ہوا سلسلہ بتاؤ. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ لوگوں کی شروعات جو تھی اچھی تھی سوچ، بات کرتے کہ لوگوں کی سوچ کیا بگڑ گئی. یہ میری تمہاری بات نہیں. ہمارے استاد محترم حضرت
سعید الدین حضرت بول کر اللہ کے قبر نور سے فرمائے. پورے تمل ناڈو کو بلکہ مشہور ایسے ہوئے کہ لقب ہی اللہ تعالیٰ ویسا نام بھی روشن کیا. پور والد اللہ کا بڑی بہادری سلفیت کو ختم کرنے میں اور مظلوم کے بارے میں کبھی توہین ہوتی. ہر جمعہ ان کا بیان ہوتے رہتا. اگر انہوں نے بہت خدمت کرے رحمۃ اللہ بولنے کا مقصد کیا ہے. یہ بستی کے بارے میں پہلے بول دیا یہ بستی بہت بندشاں کر گئی اب وہ بندشاں کھولے نہیں سکتے کہ ہماری ذمہ داری کہ بتو ہمارے جتنے کے لوگ کتنی خیالات میں شب برات کے بارے میں یا معراج کے بارے میں اچھا ایسے کام جو میں معراج ہوتی یاسین پڑھتے اس کے بارے میں یہ سب چیزیں ہمارے بزرگوں نے دین شروع کرے اس چیزاں اس سے فائدہ نظر آنے سے رکھے ورنہ تو کہیں پر رکھتے ہو روایتی طور پر رکھنے کی چیزیں نہیں رکھے. اس کے حضرت جو ہی بولے ماشاء سنت کے شراب حضرت بہت سے ماشاء اللہ بہت سے باتیں بولے. بس رہی بات پہلے بول دیا میں اسے جو چیز پسند نہ کرو جو نہیں آتی کرنے والوں پتہ کیا ابھی پیشے کو بولو. جو پسند آیا پڑھو جو پسند آیا چھوڑ دو. ہمیں تمہیں نہیں چھوڑے ہمیں بولو کرنے والے ہمیں آج تک بھی سنیت کے اعتبار سے جو نہیں کرتے بولے بجائے ہم نہ وہ بدنام کر لو نہیں صحیح حق کا پیغام پہنچاتے لیکن رکاوٹ کرتے ہو اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے بولنا پڑتا سوائے ورنہ تو ہمیں بھی بچا کرو پھرنے والے ہمیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو کچھ بھی حد سے نصیحت ہوئی اللہ دائیں کی کامیابی سے کامیاب نصیب فرمائے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے ہمارا تعلق قائم دائم رہے گا. اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے سے انہی کے بیت سے پورے عالم مطلب اللہ کے سلف کے خاندانی سے پوری دنیا کو بہت سے مصیبتوں سے بشروں کے آج بھی اللہ کے سلف کی دعا کی برکت سعادت کی برکت اور نیک بزرگوں کی برکت ہندوستان بہت سے آفتوں سے بشروں کے ورنہ تو ہندوستان کب کی فنا ہو جاتا. چلتے سے ایک دن میں ایک لحظہ کیسے حادثے چلتے دل حیران ہو جاتا. کتنے فساد پھر بھی اللہ رحم کرو گے. وہ نیک ہستیاں جو زمین پر آرام فرمائے ہیں ان کے صدقے سے برکت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں سنے اللہ پر توفیق سے عطا فرمائے. جماعت کی طرف سے حضرت کا شکریہ جو ہمارے چھوٹے صاحب کا بھی شکریہ نام پیش کریں. اب انشاءاللہ حضرت دعا فاتحہ ہوگی اس کے بعد سلام پڑھ جائے گا. الفاتحہ. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل ثواب ما قرانا من كلامك المجيد هذه هديه واصله وبركه شامله ورحمه كامله من كلامه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا من بركاتهم وامددنا بمددهم واستر عيوبنا بكراماتهم ونفر قلوبنا بانوارهم واحسن مرادنا باحيائهم ثم نختم ونشفع بسيدنا محمد وعليه واصحابه واتباعه اجمعين. اللهم احفظنا من الشرك والنفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب والغيبه والبهتان وبطوننا من الحرام وفروجنا من الزنا وإيماننا من الشرك وعندنا من الخيانة واستقمنا من طاعتك يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا بوسيلة حبيبك نبيك رحمة العالمين. صلوا على وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم. اس کے بعد نماز کے وقت یا نبی یا
کا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے شہنشاہ مدینہ نور سے پر نور سینہ مشک سے بہتر پسینہ مشک سے بہتر پسینہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہے سما ہر سو نرالا مہرباں ہے حق تعالی جس طرف دیکھو اجالا آ گیا ہے کملی والا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد انشاءاللہ 30 پر 5 پڑھنے لگے اوپر سے انشاءاللہ اور انشاءاللہ نماز کے بعد کھڑے گا نماز کے بعد کھڑے رہنا انشاءاللہ کام کریں گے زیارت نظر میں زیارت کا انتظام ہے غلامان اہل بیت غلامان اہل بیت غلامان اہل بیت